السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی آج آپ حضرات کے سامنے میں تکبر کی تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ تکبر کہتے ہیں حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد اس کو نہ ماننا تکبر ہے، کبر ہے، گھمنڈ ہے۔ حق ظاہر ہو گیا، اس کو نہ مانے تو یہ گھمنڈ ہے۔ جیسے کفار و مشرکین ہیں، سارے دلائل پیش کرنے کے باوجود انہوں نے اللہ کی وحدت کا انکار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، تو اس کو گھمنڈ کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں۔ اور کفر یا عین تکبر ہے، کافر جو ہوتا ہے عین متکبر ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری عبادت سے، ہماری ایک ہونے سے کیا جنہوں نے انکار کیا، تکبر کیا، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ ہمیشہ کے جہنم میں وہ رہیں گے، داخل کر دیے جائیں گے۔ تو تکبر اچھی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین میں سے اکابرین فرماتے ہیں کہ دو چیزیں یہ ترقی کے لیے مانی ہیں، الاستکبار، ایک تکبر کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے والاستحیاء، یعنی کسی چیز میں شرم محسوس کرنا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں طالب علم کے لیے اور جو ہے ہر چیز میں جو ہے یہ دونوں چیزیں معنی ترقی ہیں۔ اس لیے ہم کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے حفاظت فرمائے، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے اللہ جس میں خود فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یہ گھمنڈ جو ہے، بڑائی سب میرے لیے ہے، میری چادر ہے، یعنی میرے لیے سزاوار ہے۔ گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا میرے لیے سزاوار ہے، کسی بندے کے لیے، کسی اور کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا، ہم بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، ہر چیز سے بڑے ہیں۔ جس کسی کی بھی بڑائی سامنے آئے، کوئی بڑائی کرتا نظر آئے تو آپ ہم کو کہنا چاہیے اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا گیا اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھو، تاکہ تمہارے شیطان تمہیں جو ہے یہ وہم میں نہ ڈال دے کہ تم اوپر چڑھ رہے ہو، تم بڑے آدمی ہو۔ تو اس لیے جو ہے ہم تکبر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہر چیز میں اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی و انکساری نصیب فرمائے، ہر طرح کے کبر سے، ہر طرح کے گھمنڈ سے، مال کے، حسن کے، علم کے، جائیداد کے، ہر چیز کی کبر سے، ہر چیز کے گھمنڈ سے ہم سب کی بلکہ ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔